آپ حضرات نے قابل اساتذہ سے پڑھا ہے، یہ آخری باب بھی اور یہ آخری حدیث بھی مجھ سے اچھا وہ پڑھا سکتے تھے آپ کو، لیکن یہ حضرت والا کی محبت ہے کہ میں بخار میں مبتلا تھا، ٹائیفائڈ میں، تو حضرت کی دعوت آئی، میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ تک پہنچتا، اس لیے پھر حضرت نے مزید محبت کا اظہار فرمایا اور یہ ختم بخاری کو مؤخر کر دیا اس جمعے تک۔ تو میں نے حضرت سے عرض کی ہے کہ سفر کا جو میرا پرہیز تھا وہ تو حضرت کی برکت سے ٹوٹ گیا ہے، سفر تو میں نے کر لیا، لیکن کھانے کا پرہیز ابھی میرا ختم نہیں ہوا، وہ پرہیز ابھی جاری ہے، اس لیے ضعف مجھے بہت زیادہ ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، کچھ اس بیماری کی وجہ سے اور کچھ ٹائیفائڈ کی جو دوائیاں ہوتی ہیں اینٹی بایوٹک اس کی وجہ سے، لیکن بہرحال حضرت کی محبت اور آپ حضرات سے لقاء کی نیت سے میں حاضر ہوا۔ اللہ جل مجدہ ہمیں کتب احادیث کے صحیح معنی میں تحقیقی انداز سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا پورا حق تو ادا ہونا ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن یہ تو مقولہ ہے عربوں کا کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتیں بھی پہنچنا ہی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنے اساتذہ کرام اور اپنے بزرگوں اور حضرت جیسے صلحاء کی دعاؤں سے شاید میں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ سکوں، وہ پھر بیٹھ کر تکرار کرتی ہے، بائی نمبر تکرار کرتی ہے، تو اسی طرح میں آپ کے پاس بیٹھ گیا ہوں، پرانے یادوں کو تازہ کر لیں گے، آپس میں تکرار کر لیں گے ہم، تو آپ کے علم میں بھی پختگی آئے گی تکرار سے، اور مجھے بھی شاید اللہ اس کی برکت سے میرے بھی مشکلات آسان فرمائے۔ تو ایک تو اس کتاب کے مقصد کو، وہ تو جو کتاب کے خواص ہیں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے جمع کرنے میں جتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں وہ سب آپ کو اساتذہ کرام نے بتایا ہوا۔ میں آخر میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا اس کتاب سے اور وہ مقصد دین کے احکام اصولی ہوں کہ فروعی ہوں، دین کے احکام کو احادیث صحیحہ سے مدلل کرنا ہے، کہ ہم کسی کے سامنے مسئلہ بیان کریں تو اگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی احادیث اس مسئلے متعلق ہمیں یاد ہوں تو وہ دلائل ہیں۔ اسی لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقاہت کا پتہ لگتا ہے امام بخاری کے ابواب کے تراجم سے، کہ تراجم الابواب جو ہیں ان کو بندہ دیکھے تو وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے یا دو مسئلے ہوتے ہیں،
اور دوسرے میں جو احادیث امام بخاری رحمہ اللہ جمع کرتے ہیں وہ اس دعوے کے دلائل ہوتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ نے آپ کو تراجم الابواب کے متعلق بہت کچھ بتایا ہوگا، لیکن امام بخاری کی فقاہت کا پتہ لگتا ہے تراجم سے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ حدیث نقل کرتے ہیں جو ان کے شرط پر بھی پوری ہو اور ترجمۃ الباب سے بھی اس کی مناسبت ہو۔ ترجمۃ الباب اس حدیث، کل حدیث سے یا جزء حدیث سے ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہو، اس حدیث کو وہ نقل کرتے ہیں ترجمۃ الباب کے تحت۔ اس لیے مقصد دیگر محدثین کے تصانیفی کتب سے مقصود الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری کا مقصد جو ہے اس کتاب سے وہ دین کو ایک تو اس وجہ سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر صحاح ستہ کے استاد ہیں، صحاح ستہ کے مصنفین کے استاد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل مجدہ نے یہ فہم و فقاہت دی ہے کہ وہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے ذہن میں تھا، حافظے میں تھا۔ ان احادیث میں سے 1,00,000 احادیث تو امام بخاری کو صحیح احادیث یاد تھی، جو صحاح میں شمار ہوتی ہیں، وہ 1,00,000 احادیث امام بخاری کو جو میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اس لیے آج کا جو باب ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصولی مسائل کو بھی مدلل کیا ہے، جو عقائد اور علم کلام کے مسائل ہیں۔ فقہی اور فروعی مسائل کو بھی مدلل کیا ہے، اور فرق ضالہ کا زبردست رد کیا ہے امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے اندر۔ خوارج کا بھی رد کیا، آپ پڑھ چکے ہیں کتاب الاحکام میں اور فتن میں اور دوسرے ابواب میں۔ خوارج کا بھی رد کیا، معتزلہ کا بھی رد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ یہ جو جبریہ قدریہ یہ فرقے آئے تو ان سب کا جو باطل عقائد تھے اس میں بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کا رد کرتے ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ وزن اعمال بروز محشر نہیں ہوگا، اور وہ میں آپ کو ان کے چند دلائل بھی بتاؤں گا، لیکن اگر میں جلدی تھک گیا تو پھر معافی مانگوں گا۔ اللہ کرے آپ دعا فرمائیں کہ میں اس درس کو جیسے چاہتا ہوں ویسے ادا بھی کر دوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو آیت کریمہ کے ایک حصے کو جو ان کے غرض سے متعلق تھا اس کو وضع کیا۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معتزلہ کا رد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وزن اعمال نہیں ہوگا، تو اللہ تو وزن نہیں ہے اعمال کا، تو ترازو کی پھر کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ نضع الموازین، پتہ لگتا ہے کہ وزن اعمال و اقوال ہوگا، لہذا معتزلہ کا ایک رد تو اس سے ہو گیا
کہ قرآن عظیم کے آیات کے معتزلہ کا یہ مذہب خلاف ہے، تو جب قرآن کے خلاف ہے تو ظاہر بات ہے کہ مردود ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات اس میں تعمیم کر دی کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یا وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور اقوال سب توزن، تو یہ معتزلہ کا صحیح رد کر دیا کہ وہ تو کہتے ہیں لا توزنو، امام بخاری نے اس کا نقیض ثابت کر دیا، خود بخود باطل ہو گیا، لہذا ان کا عقیدہ باطل کر دیا۔ یہ تو غرض ہے معتزلہ کے اس عقیدے باطلہ کا رد۔ لیکن تھوڑی سی تشریح کرتا جاؤں کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ قسط منسوب ہے، وجہ نسب موازین کی صفت ہے۔ اب طالب علم تو اعتراض کرے گا کہ بھئی موازین تو جمع ہے تو صفت تو مفرد ہے، تو افراد و جمع اور تثنیہ میں تو صفت موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہاں تو فرق ہے، صفت مفرد ہے اور موصوف جمع ہے۔ لیکن ہمارے علماء اہل سنت اللہ جل مجدہ تو فرمایا کہ قسط مصدر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مصادر اسماء اجناس ہوتے ہیں، اور اسماء اجناس میں ایک عموم ہوتا ہے کہ اسماء اجناس کا اطلاق قلیل و کثیر، مذکر و مؤنث سب پر ہوتا ہے، اس لیے مصدر عام ہوتا ہے، اس میں موازین و قسط، تو یہ مصدر ہونے کے اعتبار سے اس کو واحد لے آیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے محدثین اور مصنفین حضرات اپنی کتابوں میں یہ بعض چیزیں چھوڑتے ہیں اور بعض چیزوں کا کسی اور وجہ سے ذکر کر لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ طالب علم جب یہاں آ جائے اور اس کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی یہ صفت تو موصوف کے مطابق نہیں ہے، تو مطابقت چاہیے، تو طالب علم کے ذہن میں ایک طلب اور مقصود تک رسائی کا ایک طلب پیدا ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک جگہ تک پہنچنا چاہیے۔ تو اس لیے امام بخاری نے بھی یہ کیا کہ بھئی قرآن عظیم کی آیت ہے اور اس میں غلطی نہیں ہے لیکن بلاغت ہے کہ صفت کو بھی ہم جمع کر سکتے ہیں لیکن بحذف مضاف، کہ ذوات القسط، موازین، نضع الموازین ذوات القسط، تو ذوات القسط وہ صفت بن گئی، پھر موازین کی ذوات بھی جمع ہے اور موازین بھی جمع ہے، لہذا وہ اشکال جو ہے وہ حل ہو گیا۔ آگے فرمایا لیوم القیامہ، تو عام محدثین تو لکھتے ہیں کہ لام بمعنی فی ہے، چونکہ حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں مجازن، تو لام بمعنی فی یعنی فی یوم القیامہ، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ لا، اور آپ سب اس کو جانتے ہیں، یہ لیوم القیامہ۔ آگے فرمایا
امام بخاری نے اپنا جملہ ملایا عموم ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ان اعمال بنی آدم. تو آپ جانتے ہیں کہ جمع کی جب اضافت ہو جائے تو اضافت استغراقی ہوتی ہے، جمعیت باطل ہو جاتی ہے، اور اضافت استغراقی ہوتی ہے، ایک کو بھی شامل ہو جاتا ہے. جمع اگر اپنی ہیئت پر رکھیں تو ایک کو شامل نہیں ہے، لیکن اس کی جمعیت باطل ہو جائے اضافت کی وجہ سے تو اب ایک کو بھی شامل ہو گیا. استغراقی اضافت ہوتی ہے یہ. تو اعمال جمع ہے، اس کو مضاف کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ایک تمام جمیع اعمال تولے جائیں گے. اسی طرح اقوال، وہی بھی جمع ہے اور وہی ترتیب ہے کہ جمیع اقوال بنی آدم تولے جائیں گے. جتنی باتیں ہم کرتے ہیں یہ تمام اقوال ہمارے یہ وزن میں آئیں گے، تولے جائیں گے. یہ فرما دیا. اب تولے جائیں گے، کس سے تولے جائیں گے؟ تو یہ بات تو پہلے آ گئی کہ موازین سے تولے جائیں گے. ایک اعتراض یہاں اور ہوتا ہے کہ موازین جمع ہے تو آیا قیامت کے دن موازین کئی ہوں گے یا ایک ہوگا؟ تو چاہتا ہے ایک. یہ سوال بعض علماء نے نقل کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے اسی بنیاد پر بعض علماء نے محدثین نے یہ قول بھی کیا ہے کہ موازین کئی ہوں گے. کیسے کئی ہوں گے؟ کہتے ہیں ہر مکلف آدمی کے اعمال کے جتنے اصناف ہیں، جتنے اقسام ہیں، ہر قسم عمل اور ہر نوع عمل کے لیے علیحدہ میزان ہوگا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ معاملہ بہت بڑھ گیا. دوسری بات جو محدثین فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ میزان تو ایک ہے، کئی نہیں ہے. لیکن اس ایک میزان سے اللہ جل مجدہ نے تعبیر کر دی جمع سے، تفخیم شان کے لیے، عظمت شان کے لیے، کہ ہے میزان تو ایک لیکن وہ کام کرے گا کئی موازین کا. تو عظیم الشان میزان ہے وہ. کیسے عظیم الشان ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ میزان، اس کا ایک لسان، وہ جو کیسے ہوں گے، اس کے جو دو چھابڑی ہوتی ہے وہ کیسے ہوں گے؟ فرماتے ہیں کہ ایک کفہ نور کا بنا ہوگا، دوسرا کفہ ظلمات کا بنا ہوگا. نور کا کفہ، اس میں نیک اعمال ڈالے جائیں گے، معاصی اور کافروں کا کفر اور شرک وغیرہ یہ ظلمات کے سے بنے ہوئے کف میں ڈالے جائیں گے. یہ تو یہ ہوا. دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ اس میزان کا ایک کفہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں اگر سماوات اور ارضین سب کو ڈالا جائے تو وہ مطابق
تو وہ عرش جب لگے گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے، اللہ جل مجدہ بیٹھنے، سونے، جاگنے وغیرہ سے منزہ ہے، لیکن جیسے بھی اللہ جل مجدہ جس کیفیت میں بھی اپنے بندوں کا حساب لیتا ہے، وہ اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کے دائیں طرف نور والا کفہ لگے گا، بائیں طرف ظلمات والا کفہ لگے گا، اور اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم اللہ جل مجدہ کے حضور میں تولے جائیں گے۔ صاحب المیزان کون ہوگا؟ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہوں گے، لیکن جب تول شروع ہوگا تو کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ جل مجدہ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیں گے کہ جا اور اپنے بچوں کے اعمال کے تول کے مشاہدہ کے لیے وہاں حاضری دو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل مجدہ اپنے حکم کے مطابق کھڑا کر دیں گے، پھر آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ تو میرے اور تیرے بچوں کے درمیان میں حکم ہے، تو میں اس لیے میں کھڑا کرتا ہوں وہاں پر کہ آپ دیکھ لیں کہ میں کسی کو جس کا ایک ذرہ نیکیوں کا تول زیادہ ہوگا، وہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ جہنم میں بھیجیں گے تو ظلماً نہیں بھیجیں گے، وہ تو ہم نے قرآن میں پہلے وعدہ کیا ہے تمہارے بچوں سے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر، لہذا کھڑے ہو کر دیکھو، قانون کے مطابق تول ہوگا اور قانون یہ ہوگا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے اور فرشتے اعمال بنی آدم کو لائیں گے اور ہر بندے کے حضور میں اس کا عمل اور اقوال تولے جائیں گے۔ یہ تو کیفیت محدثین نے، علماء نے بیان کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کیفیت کا اگر کوئی منکر ہے کہ وزن اعمال بھی قیامت کے دن حق ہے اور موازین کا نصب ہوگا، تو یہ تو نصوص قطعیہ ہیں، تو نصوص قطعیہ کا منکر کافر ہوتا ہے کہ قرآن عظیم گویا کہ قطعی الثبوت ہے۔ ثبوت تو قرآن کا، آپ نے اصول فقہ پڑھا ہے، قرآن کا ثبوت قطعی ہے، نقل بطریق متواتر ہے، اور لیکن قرآن کریم میں آیات ظنیہ ہیں، یعنی وہ ظنی کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک آیت میں کئی احتمالات ہیں معانی اور مدلولات کے، تو وہ ایک احتمال پر وہ قطعیت نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں ہے، کیفیت اخبار احاد سے ثابت ہے، لہذا کیفیت ظنی ہے اور وزن کا ثبوت قطعی ہے۔ یہ تو وزن کی بات ہو گئی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو جملہ فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم واقوالہم توزن، اس دونوں جملوں میں عموم ہے، حالانکہ یہ عموم مخصوص البعض ہے، عام مخصوص البعض ہے، اس لیے کہ آپ نے اس بخاری میں پڑھا ہے کہ حضور نے فرمایا
میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ جل مجدہ بغیر، تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے. اس لیے طول یہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ 70,000 مستثنیٰ ہے. ان کا نہ حساب ہے، نہ ان کو عمل نامہ ملے گا، اور نہ حساب ہے، بے حساب جاؤ جنت. ایک وہ بندے. دوسرے وہ بندے جنہوں نے محض کفر کیا، کفر کے علاوہ نہ کوئی اور گناہ کیا، نہ کوئی اور نیکی کی، سوائے شرک اور کفر کے اس کے پاس اور کوئی نہیں ہے. تو یہ بندہ بھی جہنم میں بلا حساب بھیجا جائے گا. اس کے بھی گویا کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ عام تو امام بخاری نے رکھا، لیکن یہ عام مخصوص البعض ہے. جی 10 منٹ. اچھا، تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر کروں. میں جس تفصیل سے جا رہا ہوں اس کے لیے تو مجھے 2 گھنٹے چاہیے کم از کم، لیکن وہ 2 گھنٹے کا موقع مجھے صرف ایک جگہ ملا ہے. جب سے میں ختم بخاری کے لیے حضرات بلاتے ہیں تو 2 گھنٹے کا موقع صرف ایک جگہ ملا ہے، جو میں نے صحیح طریقے سے بخاری کے اس باب کو حل کیا تھا. بہرحال یہ ٹائم کا بھی لحاظ، پابندی کا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے آگے فرمان ہے جو جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ قسطاس العدل بالرومیت، رومی زبان میں یہ عدل کا نام ہے، اس کا ترجمہ عدل اور انصاف ہے. وَيُقَالُ القسط مصدر المقسط. علماء فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں یقال کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. اب آپ بھی اعتراض کریں گے کہ قسط تو مقسط کا مصدر نہیں ہے. مقسط تو باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو اسم فاعل صفت کے صیغے. اس لیے علماء پھر یہاں بھی جوابات دیتے ہیں کہ مصدر المقسط، یا تو یہاں پر ایک مصدر کا لفظ محذوف اور مان لیں کہ القسط مصدر المقسط. قسط مقسط کا مصدر اقساط آتا ہے، تو اقساط سے مزید حروف محذوف کریں تو قسط رہ گیا، تو مصدر المقسط. پھر بھی جواب ہو گیا. یا یہ کہ صراحتاً وہ بول دیتے ہیں کہ قسط یہ مصدر المقسط بحذف الزوائد، یہ بحذف الزوائد ساتھ میں لائیں گے. بہرحال یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے. پھر فرماتے ہیں وہ ہوا تو معنی میں تغیر آ جاتا ہے. جیسے دیکھو کہتے قسط جو ہے یہ اس کا معنی عادل، لیکن مقسط بمعنی مقابل، جائر، ظالم. تو اب صرف باب بدل گیا ہے اور کوئی فرق تو نہیں آیا. آگے سند حدیث تک ہم پہنچ گئے. سند حدیث پر کلام کم کریں گے، صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے یہ کلام حدیث پر چھوڑ دیں گے. لیکن حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن. تو کلمتان عبارت ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم جو آگے آ رہا ہے. اس لیے وہ کلمہ نہیں ہے، کلام ہے ہر ایک. اس لیے کلمہ بول کر مراد کلام لیا جاتا ہے، جیسے کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کلامان ہیں، 2 کلام ہیں. حبیبتان الی الرحمن،
رحمان کو محبوب ہیں. دو کلام ہیں جو رحمان کو محبوب ہے. رحمان اللہ جل مجدہ کا اسماء صفات میں سے ہے، اور خصوصی اللہ جل مجدہ کی ذات کے ساتھ اس کی خصوصیت ہے. اسماء صفات میں یہ واحد نام ہے جو کہ معنی مفعول ہے، یعنی محبوب ہے. اللہ کی محبوبیت کا کیا مطلب؟ کلمتان کو تو یہ تو یاد رکھیں کہ ذکر کلمتان کا ہے، لیکن مراد قائل ہے ان کا. کلموں سے محبت کرتا ہے، ان کلمات یعنی ان کلامین کے قائل کے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کا کیا معنی؟ ہم تو کہتے ہیں یار میلان قلب کو کہتے ہیں محبت، تو اللہ کا تو قلب نہیں ہے. اللہ کی محبت کا یہ معنی ہے کہ ایصال الخیر والکرامت. اللہ جل مجدہ ارادہ کرتا ہے جس بندے پر خیر پہنچانے کا اور کرامت عزت و عظمت پہنچانے کا. یہ ہے اللہ جل مجدہ کی محبت بندے کے ساتھ. تو یہ اس بندے کو یہ حاصل ہے جو ان کلمات کا ذکر کر کہ حروف میں حروف شدیدہ ہے. ان کلمات کو دیکھو دو کو، ان میں حروف شدیدہ صرف دو ہیں. حروف لین زیادہ ہیں، شدیدہ دو ہیں صرف، ایک. پھر حروف میں مستعلیہ حروف جو ہے ان میں گویا کہ ثقل ہے، تو وہ مستعلیہ مطبقہ بھی یہاں پر نہیں ہے ان کلمتین میں. پھر دیکھیں کہ افعال میں ثقل ہے بنسبت حروف کے، تو اب فعل کا کوئی صیغہ بھی نہیں یہاں پر. اسی طرح اسماء میں غیر منصرف جو ہوتا ہے وہ ثقیل ہوتا ہے، اس میں ثقل ہوتا ہے، تو غیر منصرف اسم بھی ان میں نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ کلمات جو ہیں یہ خفیف آل بتا دیا اللہ نے. یہ ابھی تو الفاظ تک بات تھی کہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ زبان پر خفیف ہیں، لیکن اب حقائق کی بات آ گئی. ہاں کہ ان کلمات کو جو ورد کرے گا تو اس کی کیا شان ہے. فرمایا اس کا مآل اور اس کا انجام وہ کیا چیز ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان میں جب یہ اعمال یہ بنو انسان کے یہ اقوال ہیں نا تو یہ تولے جائیں گے. تو جب تولے جائیں گے تو اللہ جل مجدہ نے ان کے قائلین کے لیے اجر زیادہ رکھا ہوا ہے. ثقیلتان فی المیزان کہ اجر ان کا زیادہ ہے، تو اجر کی کثرت کی وجہ سے یہ کہہ دیا. کلمات سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ جل مجدہ کی صفات کی تقسیم تو بہت علم کلام، یہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. صفات سلبیہ میں سبحان کا معنی اللہ منزہ ہے تمام عیوب اور غیر مناسب چیزوں سے. تمام عیوب اور اس سے غیر مناسبت رکھنے والی چیزیں اللہ منزہ ہے. سبحان کا تو معنی یہ ہوا سبحان اللہ و بحمدہ. حمد تو سبحان سے اشارہ ہو گیا تنزیہات کی طرف جو صفات سلبیہ ہیں کہ لیس بجوہر ولا عرض ولا آکل ولا شارب ولا ماشن، یہ سب صفات سلبیہ. سبحان سے اشارہ. صفات ثبوتیہ اشاعرہ کے نزدیک اور 8 صفات ثبوتیہ ماتریدیہ کے نزدیک، تو وہ تکوین بھی ملاتے ہیں. تو یہ تو بحمدہ ہی سے اشارہ ہوا صفات
ثبوتیہ کی طرف کہ اللہ جل مجدہ تمام صفات ثبوتیہ سے موصوف ہیں. لیکن دیکھیں یہ تو صراحتاً ہو گئی بات. صراحتاً سبحان کا ترجمہ یہی ہے اور حمد کا اشارہ ہے صفات ثبوتیہ کی طرف. لیکن بطریقہ تناقض بھی ہوتا ہے. جب آپ یہ کہیں کہ باری تعالیٰ تمام عیوب سے منزہ ہے تو ہر عیب کی ایک نقیض ہے نا. تو اجتماع نقیضین بھی باطل، ارتفاع نقیضین بھی باطل، تو پھر ایک تو ہوگا. تو جب آپ نے دوسری نقیض ثابت ہے، اس لیے یہ فرما دیا وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم. اللہ جل مجدہ کے دو نام آئے ہیں. آخر میں صرف یہ ایک بات کرتا ہوں کہ حبیبتان الی الرحمن، ایک رحمان کا نام آ گیا باری تعالیٰ کا، اور ایک کے آخر میں یہ عظیم آ گیا. اللہ جل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اللہ جل مجدہ کے اسماء کے متعلق بتا دیا کہ حضور اللہ کے اسماء میں سے ہر اسم اس کے مناسب مقام میں آئے گا. قرآن کریم کو بھی آپ دیکھیں تو اللہ کا نام جہاں آیا ہے اس کے مناسب مقام پر آیا ہے. احادیث میں بھی یہی حضور کا رحمت وہاں مناسب ہے. لیکن رحمان سے تو الایمان بین الخوف والرجاء، رحمان سے تو رجا ثابت ہو گیا، امید ثابت ہو گئی کہ بھائی رحمان ہے، ہمارے گناہ بھی درگزر فرما دے گا. تو یہ ہوا. لیکن عظیم سے خوف کے طرف اشارہ ہے کہ باری تعالیٰ عظیم ہے،